اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز کے مسائل میں آج جو دوسرا مسئلہ ہم لیتے ہیں وہ ہے ٹریننگ کی کمی۔ دیکھیے، ٹریننگ پہ میں بہت بات کرتا ہوں۔ میری مراد صرف کلاس روم ٹریننگ نہیں ہے کہ آپ ہر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کسی نہ کسی سو کالڈ ایکسپرٹ کو بلا لیں اور اس سے کوئی ٹریننگ کروا لیں، اور کوئی اسی طرح سے کسی یونیورسٹی کے کسی صاحب کو بلا لیں اور ان سے کوئی ایک لیکچر کروا لیں۔ اس سے ٹریننگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نا، جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں انفارچونیٹلی ان کا زیرو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے۔ انہوں نے فیلڈ میں تو کام ہی نہیں کیا نا، انہوں نے کبھی کوئی بزنس نہیں کیا، انہوں نے کوئی بزنس مینیج نہیں کیا، کسی بزنس کو انہوں نے کنسلٹنسی نہیں دی، اور اس کے ساتھ یعنی مل کے کام نہیں کیا کہ وہ بھی ساتھ میں دیکھیں کہ ان کے دیے ہوئے مشوروں کا اور ان کے دیے ہوئے پلانز کا کیا امپیکٹ آتا ہے، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں کنسلٹنسی نام کی تو چیز ویسے بھی کوئی ہے نہیں ایکچولی، ٹھیک ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جو بھی ہمارے یعنی وہ جو ورکنگ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی کنسلٹنسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے باسز بھی یہ سمجھتے ہیں، اور ان کے باسز بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کنسلٹنسی کوئی چیز نہیں ہوتی، یا تو بندہ آ کے کام کرے بس، یا پھر نہ کرے۔ حالانکہ ساری دنیا میں کنسلٹنسی از این اسٹیبلشڈ پریکٹس، جس میں کوئی آؤٹ سائڈر اس لیے انگیج کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک فریش ویو ہوتا ہے اور وہ اپنی ایکسپرٹ اس کے حساب سے دیکھتا ہے چیزوں کو، اور پھر وہ ایڈوائز کرتا ہے کہ یوں کریں یوں کریں۔ آف کورس ہی اور شی بیکمز اے اسٹیک ہولڈر ایکچولی، کیونکہ وہ جو بھی وہ ایڈوائز کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ بھی ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ لیکن ایک تو کنسلٹنسی سب سے پہلے لمٹ کر دی جاتی ہے کہ بس آپ اس بارے میں بات کیجیے گا، اس سے زیادہ کے بارے میں بات نہ کیجیے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا جب تک ایک ہولسٹک کنسلٹنسی نہیں ہوگی، اس کا کوئی خاص رزلٹ نہیں آئے گا۔ اور وہ باقی چیزیں اور چیزیں، وہ کنسلٹنسی نہیں ہے۔ آپ نے اگر فرض کیجیے سیلز ٹیم کی ٹریننگ کروانی ہے تو آپ سیلز ٹیم کی ٹریننگ ایک الگ چیز ہے نا، وہ صرف ایک پارٹ ہے کہ کوئی بھی جو بھی گروپ جس کو بھی آپ انگیج کرتے ہیں، یا جس کنسلٹنٹ کو بھی سو کالڈ آپ انگیج کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں نا جو وضو میں خود بنے ہوئے ہیں کہ وہ بیسٹ سیلز ٹرینر ہیں، سیلز کنسلٹنٹ ہیں، فلاں ہیں، یوں ہیں، وہ ہیں، تو وہ بھی ایکچولی تو کلاس روم پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جا کے فیلڈ میں کوئی کام نہیں کر رہے کہ جا کے وہ کریکشن وہاں پہ کریں ان کی۔ تو اصولاً تو جابس میں بہت جو ہے نا آن دا جاب ہے، وہ چاہے آفس جاب ہے چاہے وہ فیلڈ جاب ہے، جو ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ آن دا جاب ہے۔ وہ اس کے کنسیپچول ٹریننگ نہیں ہے، وہ تھیوریٹیکل ٹریننگ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ ایون اگر آپ نے فرض کیجیے کوئی ERP لگانا ہے نا، کوئی سافٹ ویئر لگانا ہے آپ نے، تو اس کو پڑھا کے تو نہیں لگے گا، وہ تو ایکچولی لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا نا، ہینڈز آن، کہ یہ سافٹ ویئر ہے، دس از ہاؤ اٹ آپریٹس، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کے یہ رائٹس ہیں، آپ کو یہ رائٹس نہیں ہیں، آپ یہ چیز کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ ان کو ہینڈز آن بتانا پڑے گا نا۔ اور جب بھی کسی بھی آرگنائزیشن میں میجر ERP لگتا ہے، جیسے SAP ہے، SAP، یا اور اس طرح سے ملتا جلتا ہے، ایون جو چھوٹے بھی کوئی ERPs ہیں، SAP takes about 2 to 3 years actually to settle down، چونکہ لوگوں کو ٹرین ہونے میں ہمارے پروسیسز اس کے مطابق نہیں ہوتے نا، تو ان پروسیسز کو اس کے مطابق لانے میں، بیسٹ پریکٹسز کے مطابق لانے میں ہمارے لوگوں کی یہ بڑی پکی یہ خواہش ہے۔ جہاں بھی کہیں ERP لگا ہے، جو میں نے کئی جگہوں پہ میں I have been through it actually، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح میں کام کرتا ہوں نا، اس کو بس آپ کمپیوٹرائز کر دیں، اسی کو، چاہے یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ بیسٹ پریکٹس کچھ نہیں ہوتی، ہم تو یہ یوں کرتے ہیں، آپ اس کو یوں کر دیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں پروویژن نہیں ہے یوں کرنے کی، اس کی پروویژن کچھ اور ہی ہے۔ تو وہ اتنی شفٹ کرنے کے ہوئے اٹ ٹیکس ٹائم ایکچولی، لاٹ آف ایررز، اینڈ دین آف کورس پھر ڈیٹا انٹری میں بے شمار گاربیج چلا جاتا ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں اس کو کلین کرنے کے۔ لیکن یہ سب کچھ، اصل بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ سب کچھ ہینڈز آن ہوتا ہے،
یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے بتا دیا اب یوں کر لیں، کاغذ دے دیا پڑھ لیں، آن لائن آپ کو کلاس دے دی ہے یا کچھ اور کر دیا ہے، ٹیوٹوریل آپ کے لیے اویلیبل ہے. دیٹس جسٹ اے اسمال پارٹ. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہینڈز آن ٹریننگ چاہیے. تو جو آن دا جاب ٹریننگ ہے اس کی سخت کمی ہے، کیونکہ جو سینئر مینیجرز ہیں وہ اپنے مینیجر سے زبانی گفتگو کرتے ہیں، یار یوں کیا کرو، فلاں کیا کرو، کبھی اتفاقاً فیلڈ میں بھی چلے جائیں تو اول تو کوئی خاص ان کی آبزرویشن نہیں ہوتی، ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے جس کے تحت وہ جاتے ہیں. وہ ان کا یہ ایجنڈا نہیں ہوتا کہ وہ جا کے دیکھیں گے کہ اس کے کام کی کوالٹی کیا ہے. یعنی آئی تھنک دی لارجسٹ میجورٹی آف سینئر مینیجرز دے ڈو دیٹ. اور اس کے بعد وہ اس کو ایسے ہی چلتے چلتے جو ہے نا کوئی روی میں جس کو کہتے ہیں نا، ایک دو باتیں کہہ دیں گے کبھی، ہاں یہ کام اچھا کر رہے ہیں آپ لیکن اس کو یوں کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، اچھا یہ آپ کرتے ہیں نہیں. بہت معذرت میں چاہتا ہوں آپ سے. اچھا یہ اگر آپ نہیں کرتے تو اس کو کر لیا کریں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. اس کے بعد کبھی کوئی پلٹ کے نہیں پوچھے گا کہ بھائی صاحب آپ نے کیا نہیں کیا تھا تو کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا، کیا بنا اس کا؟ کچھ نہیں بنا، کوئی پتہ نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے. سو یہ وہ ہے جو ٹریننگ کی کمی ہے. ٹریننگ سے میری مراد جیسے میں نے کہا نا، کلاس روم، انٹرنل ایکسٹرنل، فلانے کورس، یہ کورس، وہ 2 لاکھ روپے کا کورس ہے، وہ 15 لاکھ روپے کا کورس ہے. ایک بڑا مشہور زمانہ 15 دن کا ریزیڈینشیل پروگرام ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے لاسٹ کیا تھا، اینڈ ہی ڈیڈ اٹ فار دی سیکنڈ ٹائم ایکچولی، اینڈ ہی واز کمپلیٹلی ان امپریسڈ. ہی واز سینئر مینیجر، بہت ماشاء اللہ بہت سینئر پوزیشن پہ تھے، کمپلیٹلی ان امپریسڈ. ہی سیڈ کہ وہی قصے کہانی ہیں، وہی رٹی رٹائی گفتگو ہے، کوئی انہوں نے اپنے آپ کو نہ نئی چیزیں شامل کی ہیں. اتنی دنیا بدل گئی لیکن وہ وہی پڑھائے چلے جا رہے ہیں اپنے پیلے کاغذ جو کہ وہ پہلے بھی پڑھا رہے تھے. دے چارج فارچون یو نو فار دیٹ. کوئی اس میں، اور وہ پروگرام بھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح 8 سے رات 8 بجے تک آپ کو بزی رکھیں گے. آپ یو ہیو ٹو بی دیئر، یو ہیو ٹو لیو دیئر، یو کی ناٹ لیو فرام دیئر. اور اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ آپ بس صبح سے شام تک لگے رہیں گے. ایسے جیسے آپ خدا نخواستہ کوئی پرائمری میں داخل ہو گئے ہیں. پرائمری تو خیر آسان ہوتی ہے لیکن جیسے کوئی ایف ایس سی کا امتحان دینا ہے آپ نے ابھی، اور اس کے بعد آپ کی قسمت اس پہ ٹنگی ہوئی ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے یا کچھ نہیں بنیں گے، تو اس قسم کے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر سٹیج پہ ٹریننگ کی نیچر ڈفرینٹ ہے. شروع میں آن دا جاب سکلز کی ٹریننگ ہے، اس کے بعد آن دا جاب سکلز پلس ایکڈیمکس ان کی جو سکلز کی ہے، ان کے کنسیپچول ٹریننگ ہے. اس سے اوپر پھر بہت ساری سافٹ سکلز کی ٹریننگ ہے، اس سے اوپر بیہیویئرل ٹریننگ ہے، اس سے اوپر ڈیسیشن میکنگ کی ٹریننگ ہے. تو اس طرح سے سکسیسو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو ہمارا تو کسی آرگنائزیشن میں نے نہیں دیکھا ان اے ویری لانگ لائف کہ کہیں پہ اس طرح کا کوئی کیلنڈر بنا ہوا ہو. ہر سال ایچ آر جہاں پہ کوئی 4 پیسے وہ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ایچ آر ایک کیلنڈر بناتا ہے ٹریننگ کا، اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا کون سی کہاں پہ اویلیبل ہے، کتنے لوگوں کو ہم بھیج سکتے ہیں، اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں، کس کو فٹ کرنا ہے. پھر اس میں ظاہر ہے فیوریٹزم بھی چلتا ہے دونوں طرف. یعنی وہ جو لوگ بلائے جائیں گے یا جہاں بھیجا جائے گا ان کے ساتھ بھی ایک کو تعلق واسطہ ہے، اور جن کو بھیجا جائے گا ان کے ساتھ بھی ایک تعلق واسطہ ہے. So I mean the whole system is skewed actually. It is, I'm sorry but it is not good enough actually. تو یہ ایک جینوائن ایشو ہے یہ بھی مینیجرس کا، that they are not getting the training which they need to improve their performance, which they actually need to work the way they should work. جو بیسک ان کی جو یعنی پرفارمنس ہے اس کو بھی انشور کرنے کے لیے ان کے پاس ٹریننگ کی کمی ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ جو ان کے سینئرز ہیں بہت باتیں ان کو بھی پتہ نہیں، تو وہ بھی کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے. وہ اس لیے ہاتھ ہی نہیں لگاتے اس بات کو. وہ ایچ آر کے پلے ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ ڈھونڈیں کوئی ایکسٹرنل ٹریننگ ڈھونڈ لیں، کسی ٹرینر کو بلا لیں تو زیادہ اچھا ہے، بجائے 50 لوگوں کو باہر بھیجنے کے جو ہم نہیں بھیج پائیں گے. یہیں ایک دن کے لیے آ جائے صبح سے شام تک یہیں پہ گفتگو کر لیں. تو یہ گفتگو کر کے کسی کا بھلا نہیں ہوا آج تک، اور نہ آئندہ ہوگا. جب تک لوگوں کو ہینڈز آن ٹریننگز نہیں ملیں گی تب تک وہ ان چیزوں کو اپنی بہتر نہیں کر پائیں گے. ایون جو ورک شاپس جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ ایک سوال دے دیا، چارٹ پیپر تھما دیے، 4 کا گروپ بنا دیا کہ بس اب آپ اپنا چارٹ پیپر بنا لیں اور ایک کو لیڈر بنا لیں، اور وہ لیڈر آ کے اپنا
جو کچھ آپ کی ڈسکشن ہے اس کی سمری کو پریزنٹ کر دیں. اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی کہ کس نے کیا کیوں لکھا ہے, چھوٹی موٹی کوئی بات ہو جاتی ہے. اور دی میٹنگ اینڈز, اچھا یہ چارٹ ہم لے کے جا رہے ہیں جی, ہیڈ آفس میں رکھیں گے, وہ لا کے رول کر کے وہ پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے پلٹ کے ان کو کھولا ہو اور دیکھا ہو کہ اچھا کیا لکھا تھا, اس سے ہم کیا ڈرائیو کر سکتے ہیں, کوئی کام کی بات نکلی یا نہیں نکلی, اور اس کو پھر شیئر کریں, فیڈ بیک دیں پھر اس کا. نتھنگ. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ہاں ٹریننگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور ٹریننگ کے نام پہ جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایکچولی سوائے بس اس کو جو بھی نام آپ دے دیجئے, وہ مراج ہے, وہ دھوکہ ہے, وہ سراب ہے, وہ کچھ بھی ہے, وہ ٹریننگ نہیں ہے. بہرحال اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مینجمنٹ کی لیئرز اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.